اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَّا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والتحیۃ والاکرام علی عبدہ ورسولہ وصفیہ وخیرتہ وامینہ علی الوحی الذی انتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام علیکم یا حجت اللہ ودلیل ارادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق وما محمد إلا رسول صلوات بجر محمد حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حامد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تعالیٰ فرما کر سید محمد جعفری ابن مولانا سید وجاد حسین جعفری صاحب کی ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس سے پہلے بھی جو مجلس
میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ باپ کے لیے جواں سال کی مصیبت اور اس کا فراق نہایت عظیم مصیبت ہے، اور یہ مصیبت خداوند عالم کی طرف سے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ سنگین امتحان خداوند عالم اسی سے لیتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہنر دیکھتا ہے جس کی بنیاد پر یہ غم اس پر وارد ہوتا ہے۔ جب جناب ابوذر کو واقعات کربلا کی اطلاع ملی تو واقعات کربلا کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ خدا سے دعا کی تھی کہ خدایا امام حسین علیہ السلام پر جو سب سے سنگین مصیبت کربلا میں ہوگی مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر، جس کی بنیاد پر ربضہ کے ریگستان میں ان کا جواں سال بیٹا دنیا سے گزر گیا۔ اور جب لوگوں نے جناب ابوذر کو تعزیت کے عنوان سے اس مصیبت کی سنگینی کا احساس دلایا تو جناب ابوذر نے یہی کہا تھا کہ یہ مصیبت حسین پر وارد ہونے والی مصیبت کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو جناب ابوذر نے ہم تک پہنچایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کس حد تک ہے اور اس کا آغاز کہاں تک ہے، کہاں سے ہے اور انجام کہاں تک ہے۔ شیخ جعفر شستری نے المواعظ میں ایک پورا سلسلہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے حوالے سے 10 درجات بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا درجہ نفس المحموم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا احساس کر کے آہ سرد کھینچنا، غمزدہ کیا آہ مغموم، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آخری حد وہی جو جناب ابوذر نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں کیسی مصیبت پڑے گی اور تم اس کو اپنے وجود میں اتار لو تو تمہارے حلق میں تمہاری سانس گھٹ کے رہ جائے گی اور تمہارا دم نکل جائے گا۔ یہ آخری حد ہے ایک انسان کی، اگر اپنے اوپر وہ مصیبت طاری کر لے، اس مصیبت میں ڈوب جائے تو پھر انسان کی زندگی اس کے قابو میں نہیں رہے گی، وہ جان دے دے گا۔ تو یقیناً جوان کی مصیبت بوڑھے باپ کے لیے، وہ بھی مریض احوال باپ کے لیے، یقیناً کوئی بھی جملہ، کوئی بھی کلمہ
اور کوئی بھی تسلیت اور تعزیت کے کلمات بھرپائی نہیں کر سکتے. بس ایک ہی چیز بھرپائی کر سکتی ہے، ایک ہی چیز سے غم مندمل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کربلا والوں کا غم، جماع سال کا غم، اور اس پر امام حسین علیہ السلام کا صبر و تحمل. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ مجلس ہو یا اس قسم کی دوسری مجلسیں ہوں، ان سب میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چلا گیا وہ تو چلا ہی گیا، وہ تو اپنی ایک کامیاب زندگی گزار کے چلا گیا. لیکن جو لوگ یہاں بچے ہوئے ہیں، جو ابھی زندگی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، ان کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ اصل گفتگو ہے. جو یہاں بیٹھے ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ کل ان کا ایصال ثواب ہوگا انشاءاللہ، ہر ایک کا. تو اس راستے پر چلنے والوں کو جس مقصد تک پہنچنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے اور ان کو کیسا بننا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے مقصود تک پہنچے تو کامیاب و کامران پہنچے. جو بھی انسان، ہماری گفتگو مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں سے عمومی طور پر بھی یہی ہے، یعنی ساری دنیا کے لیے بھی یہی ہے، اور چونکہ خصوصی افراد ہیں، مخاطب خصوصی افراد ہیں، شیعہ ہیں، علماء کرام ہیں، اس لیے آپ لوگ سے گفتگو ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے وجود میں محمد بننا پڑے گا. جب تک کہ انسان اپنے اپنے دائرے وجود میں محمد نہیں بنے گا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں تک خدا پہنچانا چاہتا ہے. جب تک کہ کردار میں سیرت مصطفیٰ کا عکس دکھائی نہیں دے گا، جب تک کہ ہمارے عادات و اطوار میں محمدیت نہیں اترے گی. یہ وہ بات ہے جو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. ہم نے پچھلے مجلس میں بھی یہی پڑھا تھا، اسی عنوان کے تحت 2-4 باتیں پیش کی تھی، یہاں بھی یہی بات پیش کریں گے. تو بعض لوگوں کو یہ بات حاضر نہیں ہو، کہیں کہ آپ نے تو مرنے والے کو پیغمبر اکرم بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی حرمہ نصیبی ہے، یہ اپنی کوہتا فکری ہے، اور اپنے وجود کو نہیں پہچاننے کی بھرپور علامت ہے کہ انسان اس راستے پر چلنے ہی کو تیار نہیں ہے جس راستے پر اہل بیت اطہار لے کے آنا چاہتے ہیں. اور عجب مرحلہ ہے یہ بات، اور تاکید کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کسی وجود میں کوئی کمال نہیں ہے جب تک کوئی بھی وجود اپنے دائرے وجود میں محمد نہ بن جائے. جب تک کہ ہر انسان اپنے دائرے وجود میں اپنی استعداد بھر، اپنی صلاحیت بھر محمد نہیں بنے گا، کاروان انسانیت اس کا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں جسارت کے ساتھ عرض کر دوں کہ کربلا والوں کو جو کامیابی ملی ہے اور آج تک وہ زندہ جاوید ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے زندہ جاوید ہیں کہ انہوں نے سیرت حسینی میں سیرت محمدیہ کو اپنے وجود میں اتارا تھا. اگر محمد مصطفیٰ کربلا والوں کے وجود میں نہ اترے ہوتے اور کربلا کے میر کارواں امام حسین علیہ السلام کے وجود میں امام حسین علیہ السلام کی حقیقت نہ ہوتی تو کربلا کو جاویدانی نہیں ملتی، کربلا کو ابدیت نہیں ملتی. اور اسی بنیاد پر
امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا، کربلا کو آپ جب بھی بیچ سے دیکھیں گے، درمیان سے اٹھا کر آپ کربلا کو دیکھیں گے، سن 61 کو کربلا میں دیکھیں گے، سن 61 کے حوالے سے کربلا کو دیکھیں گے، تو کبھی کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، کبھی کربلا حل نہیں ہو پائے گی، کبھی قیام امام حسین قابل حل نہیں ہوگا، جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام، نہضت، تحریک کو پیغمبر اکرم سے متصل نہیں کریں گے، اس وقت تک کربلا قابل فہم نہیں ہے۔ کربلا اسی وقت قابل فہم ہے جب اس کو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ سے متصل کر کے دیکھا جائے۔ لہذا آپ دیکھیے، سنا سنایا آپ کا جملہ ہے، آپ کے سامنے کون سی وضاحت کی ضرورت ہے؟ اسیرہ بسیرت جدی، امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں نکلا اور میں اس لیے نکلا اور میں یہ چاہتا ہوں اور میں اصلاح امت چاہتا ہوں، نانا جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، یہ سب اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد اسیرہ بسیرت جدی و ابی، دونوں چیز۔ جب سیرت مصطفیٰ کو بیان کر دیا تھا تو اس کے بعد امیر المومنین کی سیرت کا اضافہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کا یہ بیان کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول خدا کی سیرت پر آگے بڑھوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر آگے بڑھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت ان فکروں کو باطل کرنا چاہتے ہیں جو سیرت علی مرتضیٰ کو سیرت مصطفیٰ سے علیحدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا ایک تسلسل کا نام ہے، جس تسلسل کی بنیاد پر سیرت مصطفیٰ اور سیرت علی مرتضیٰ ہے، اور جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کربلا محمدیت کے تسلسل کا نام ہے، وجود میں محمد مصطفیٰ کو اتارنے کا نام ہے، تبھی یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ تمام چیزیں، جب محمدیت سمجھ میں آئے گی تو سلسلہ محمدیت ایک جگہ رکے گا نہیں، آغاز آفرینش بلکہ آغاز امر سے محمدیت ہے، انجام تک محمدیت رہے گی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس یہ فکر ناقص ہے کہ آپ نے کسی کو پیغمبر اکرم بنا دیا۔ آپ نے اگر کہا کہ مرحوم محمد میں اوصاف مصطفی پائے جاتے تھے تو آپ نے مرحوم محمد کو پیغمبر اکرم بنا دیا، یہ جاہلانہ فکر ہے، یہ شوریدہ فکری ہے، یہ دریدہ فہمی ہے۔ نہیں، ضرورت ہے ہر ایک کو بننے کی، اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں یہ محمدیت کا جب تک کہ متصل نہیں ہوگا سلسلہ محمدیت سے، اس وقت تک کسی میں کوئی کمال نہیں ہے، کسی میں کوئی کمال نہیں ہے جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ سے متصل نہ ہو۔ اور اسی تسلسل کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے منیت کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ جو منیت کا جو سلسلہ ہے، یہ منیت کا سلسلہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بخاری جیسی کتاب میں لکھا ہوا ہے علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بذت منی سنی سنائی آپ کی حدیث ہے، فاطمہ تو شجنت منی آپ کی سنی سنائی حدیث ہے، حسن منی وانا منہ۔ تو یہ تسلسل ہے۔ اس کے بعد 8ویں امام کے لیے ستدفن بذت منی بعرض خراسان۔ تو یہ پورا تسلسل ہے منیت کا کہ جو ہر ایک کو بتا رہا ہے کہ ان میں کمال اسی بنیاد پر ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ سے متصل ہیں،
اور اسی کو جب پیغمبر اکرم نے منیت ہٹا کے بیان کیا ہے تو دوسرے لب و لہجے میں یوں کہا ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اور جب تک انسان کے وجود میں محمدیت نہیں اترے گی اس وقت تک انسان درندہ رہے گا. یہ محمدیت ہے، یہ مصطفیٰ ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ ہے جو درندگی کو انسانیت میں تبدیل کرتی ہے. آج دیکھ لیجئے جہاں جہاں مصطفیٰ کی فکر نہیں ہے، جہاں جہاں جن کے وجود میں محمدیت نہیں اتری ہے، محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہونے کے باوجود ان میں درندگی پائی جاتی ہے. پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہے؟ اب تو کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تو جس زمانے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں ابھی تو تاریخ بنی نہیں ہے، ابھی تو واقعہ چل رہا ہے. ابھی تو ہم واقعے سے گزر رہے ہیں، تاریخ تو چند برسوں کے بعد لکھی جائے گی. جہاں جہاں محمدیت وجود میں سرایت نہیں کرے گی وہاں وہاں خود غرضی ہوگی، بخل ہوگا، انانیت ہوگی، درندگی ہوگی. یہ سب کچھ ہوگا اگر محمدیت وجود میں نہیں اتری. آپ دیکھ لیجئے سامنے کی تو بات ہے، جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کچھ ہو گیا نا، سب کچھ تو سامنے ہے. جتنے اسلامی ممالک ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے پرچم کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ان کے یہاں سب سے اچھا قرآن تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہے جہاں جہاں وہاں وہاں خود غرضی پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے، بخل پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، انانیت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے. کیوں پائی جا رہی ہے یہ ساری برائیاں؟ اس لیے کہ وجود میں محمدیت نہیں اتری ہے، اس لیے کہ کردار مصطفیٰ نہیں اترا ہے. اگر کردار مصطفیٰ اتر گیا ہوتا تو ایک حدیث کافی ہوتی کہ کوئی مسلمانوں کو پکارے یا للمسلمین اور مسلمان جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. ایک حدیث کافی تھی، کوئی پورے طول تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، کوئی منطق فلسفہ استدلال کی ضرورت نہیں تھی. ایک حدیث یا للمسلمین من اسباب ولم یہتم بامور المسلمین. یہ سب تو روزمرہ کی حدیثیں ہیں. یہ حدیث اگر کسی کے سامنے ہوتی تو یہ حال آج غزہ کا نہ ہوتا. اور کوئی بہت بڑی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بہت بڑے حملے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی میدان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اسلحہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اپنی دی ہوئی مراعات فقط روکنے کی ضرورت تھی. لیکن چونکہ مصطفیٰ نہیں اترے، چونکہ محمدیت نہیں اتری وجود میں، چونکہ پیغمبر اکرم کو وہی دیکھا گیا، وہ کیسے ہم کہاں اور وہ کہاں. یہ مزاج کہ کسی کو اگر کہا کہ وہ محمد صفت ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کو پیغمبر اکرم بنا دیا. یہ وہی خود غرض مزاج ہے، یہ وہی درندگی کا مزاج ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کی مصیبت کے اوپر غم منانے کا شوق نہیں ہے، دوسروں کی پریشانیوں کے اوپر خود پریشان ہونے کا جذبہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. تو ضرورت ہے ہم سب کو محمد بننے کی. اپنے وجود میں محمد مصطفیٰ کو اتارنے کی ضرورت ہے. وہ جتنے اوصاف حمیدہ تھے وہ سب ہمارے وجود میں اترنا چاہیے. اور اگر نہیں اترتے ہیں تو ہم کو اپنی بازبینی کرنی چاہیے، اپنا دوبارہ اپنے اندر جستجو کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی مشکل ہے.
ہمارے اندر کون سی پریشانی ہے جو ہمارے اندر وجود مصطفیٰ ہویدا نہیں ہے، آشکار نہیں ہے؟ پیغمبر اکرم کے اوصاف میں سے جو اہم اوصاف ہیں آپ دیکھیں، اس میں سے ایک صفت ہے سخاوت۔ مالدار ہونا کمال نہیں ہے، مالدار تو تاریخ میں ایک سے ایک ہے، ایک سے ایک مالدار تاریخ میں تھے اور ہیں آج بھی۔ مال کہاں ہے یہ اصل بات ہے۔ مال دو جگہ ہوتا ہے، اگر مال ہتھیلی پر ہے تو اس کو خرچ کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اور مال اگر دل میں بیٹھ گیا، اشربت فی قلوبہم کے درجے تک پہنچ گیا، تو پھر یہ مال نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تاریخ میں مالداروں کی کمی نہیں ہے، ایسے ایسے چبوترے والے بھی لوگ افراد دیکھے گئے ہیں تاریخ میں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے اور چبوترے پر زندگی گزر رہی تھی۔ اصحاب صفہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اردو اس کی کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ چبوترے ہی والے تو اصحاب ہیں۔ تو یہ چبوترے والے جو اصحاب تھے، اصحاب صفہ، اچھا عجب مرحلہ ہے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے یہ بالکل اہل بیت کے گھر کے دروازے کی طرح کھلتا تھا۔ یہ جو اہل بیت کا پیغمبر اکرم نے تشکیل دیا ہے مدینے کو، اور وہاں اہل بیت کا گھر بنایا ہے اور پھر سارے دروازے بند کیے ہیں، یہ آپ سد الابواب والی روایت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کے دروازے بند کیے گئے، اور ایک دروازہ جو کھلتا ہے انہی لوگوں کے لیے، انہی لوگوں کی طرف۔ ایک سلسلہ ہے اصحاب صفہ کا، جو چیزیں بھی ان تک پہنچتی ہیں وہ زیادہ تر اہل بیت کے دروازے سے پہنچتی ہیں۔ تو تاریخ میں ایسے ایسے اصحاب صفہ بھی ہیں کہ جن کی اسلام کی زندگی میں جب چبوترے سے ان کے اسلام کا آغاز ہوا تو یہ لقمے کے محتاج تھے۔ کچھ لوگ شیخ المظاہرہ ہو گئے اسی بنیاد پر، بعد میں ابو ہریرہ ہوئے، ورنہ شیخ المظاہرہ تھے۔ ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا ہے، سب جانتے ہی ہیں آپ لوگ۔ تو ایسے لوگ کے آغاز اسلام میں، جن کے اسلام کا آغاز چبوترے سے ہوا ہے، جن کے پاس رات کی روٹی کا بھی انتظام نہیں تھا، وہ جب مرے ہیں تو ان کی میراث کلہاڑی سے تقسیم ہوئی ہے، کلہاڑی سے۔ کلہاڑی سے کیا کاٹا گیا تھا؟ لکڑی ان کے گھر میں بہت زیادہ تھی، کلہاڑی سے تو لکڑی کاٹی جاتی ہے؟ نہیں، کلہاڑی سے سونا کاٹا گیا ہے، کلہاڑی سے چاندی کاٹا گیا ہے۔ اتنا مال آ گیا، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ یہی مال بچا بچا کے آپ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی حکومت میں کچھ نہیں حاصل کیا، حکومت میں سب کچھ بتایا نہیں اپنے لیے، یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے نا کہ پوری حکومت کر لی لیکن گئے تو کچھ نہیں تھا۔ ارے بچانے کے لیے جب باغ فیدق لوٹ لیا تو اب اس سے زیادہ اور بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ دیکھیں تو۔ اور دوسری چیز تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں لیا، ان کے لیے تاریخ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بیت المال سے 5 درہم یا 5 دینار دیا کرتے تھے، اور تنخواہ کے نام پر خود 12,000 درہم لیا کرتے تھے۔ فتح الباری اٹھا کر آپ دیکھیے، شرح صحیح بخاری، کہ مرنے کے بعد ان صاحب کی میراث بھی جب وراث میں تقسیم ہوئی ہے تو سونا چاندی کاٹ کے دیا گیا ہے۔
تو جو بھی یہ بات کہے گا کہ کوئی ایسا تھا کوئی ویسا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ کسی کے یہاں بھی جو بھی حکمراں جماعت کا ہے اس کے یہاں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے دل میں مال بیٹھا ہوا تھا، اشربت فی قلوبہم تھا مال۔ لیکن پیغمبر اکرم کے پاس جو مال تھا اس کی سب سے بڑی پیغمبر اکرم فقیر نہیں تھے، پیغمبر اکرم نادار نہیں تھے، پیغمبر اکرم کے پاس بہت مال تھا۔ خود خدیجہ کا جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ پیغمبر اکرم سب کو ایک ایک اونٹ ایک ایک گھوڑا کہاں سے دے رہے تھے ہجرت کے وقت جو لوگ جا رہے تھے، تو چھٹے امام نے کیا کہا؟ مگر خدیجہ کا مال نہیں تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں خدیجہ اتنی مالدار نہیں تھی، بہت مالدار تھی خدیجہ۔ مکے میں تو اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ خدیجہ کا مال رکھا جاتا، تو کس نے کہا خدیجہ کا سارا مال مکے میں رہتا تھا؟ خدیجہ کے اموال تو آتے جاتے رہتے تھے، کچھ شام میں تھے، کچھ مکے میں تھے، کچھ مدینے میں تھے، کچھ راستے میں تھے، کچھ مصر میں تھے۔ آپ دیکھیں اٹھا کر تاریخ، رسول اکرم نادار نہیں تھے۔ رسول اکرم کی خصوصیت یہ تھی کہ مال دل میں نہیں اترا تھا، مال پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر تھا۔ اس لیے جو آتا تھا پیغمبر اکرم سے طلب کرنے کے لیے طلب کے مطابق نہیں دیتے تھے، طلب سے مازاد دیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیے کہ ایک شخص ایک کافر آیا پیغمبر اکرم کے پاس کہ محمد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ کہ یہ دو پہاڑیاں دیکھ رہے ہو، ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں، جتنے دمبے ہیں، سب تمہارے۔ اس نے جا کے گنا تو 80 تھے۔ قسم میرا، قسم تمہارے۔ ایک کافر کے لیے پیغمبر اکرم کہہ رہے سب تمہارے۔ وہ گیا اپنے گاؤں میں، جاؤ جاؤ مسلمانوں، ایسا نبی آیا ہے کہ جو دین کی بنیاد پر خیرات نہیں کرتا ہے، انسانیت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ جس بچے کے اصالہ ثواب کی آپ مجلس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں اس کی اوصاف جو دوستوں نے، ہم کیا بتائیں گے؟ ہمارے ساتھ تو وہ رہا نہیں کہ جو ہم بیان کر دیں تو کہا جائے کہ تعلی کر رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں، یا کوئی کہہ دے کہ اس کو تو پیغمبر اکرم بنا دیا آپ نے۔ نہیں، جو دوستوں نے بیان کیا وہ کیا؟ صدقہ سری، خاموشی سے کہہ دیا گیا کہ فلاں کو ضرورت ہے، فلاں دوست نے کہہ دیا، فلاں چاہنے والے نے کہہ دیا کہ فلاں کو ضرورت ہے، فلاں طالب علم کو ضرورت ہے۔ خود طالب علم کی وضعیت اوضاع آپ جان رہے ہیں کیسی ہے، ہر زمانے میں رہی، اس زمانے میں سب سے بدتر ہے۔ لیکن کسی زمانے میں جب تک جو طالب علم رہا، کوئی بہت ہی عیش و عشرت سے نہیں رہا ہے طالب علم۔ طالب یہی تاریخ رہی ہے، طالب علم کی تاریخ یہی رہی ہے۔ ابھی بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی حالات کے باوجود بھی بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، ورنہ ماضی کے علماء کی تاریخ دیکھیے تو وہی العلم فی الجوع یاد آتی ہے۔ تربوزے کے چھلکے لالا کے علماء نے کھائے ہیں۔ بعض یہی مدرس افغانی جن کی جامع المتقدمات میں کتابیں پڑھتے ہیں، کیا ہے پانی کے لیے کہ جب بھوک سے گرے تو وہ سارا سلسلہ، تو کسی نے کہا بھائی یہ جو پانی تم پی رہے ہو وہ غسل خانے کا ہے جس میں مردے کو نہایا جاتا ہے۔ ان حالات میں علماء نے زندگی گزاری ہے۔ تو کوئی اگر واسطہ فیض بن گیا اور محمد سے یہ کہا کہ فلاں کو ضرورت ہے، فلاں طالب علم مشکل میں ہے، تو اس نے ہی نہیں پوچھا پہلے تحقیق کر لو دیکھیں کیا ہے کیا نہیں، کہا اور اس
دوست کی بات سنی، کہا جتنی ضرورت ہے جو ہے تم دے دو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ تھا. اپنے دائرے وجود میں وہ محمد بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو اپنے دائرے وجود میں محمد بننے کی کوشش کرتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ خصوصیت آتی ہے کہ وہ مال پر فریفتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم کی جو دوسری اہم خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ مظلوم کا دفاع. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے اس میں، جب پیغمبر ہوئے تب کی بات نہیں ہے، جب پیغمبر نہیں ہوئے تھے بظاہر تب وہ حلف الفصول کا واقعہ کہ جس میں یہ طے پایا تھا کہ جو آ کر آواز لگائے گا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو پورے قریش اس کا ساتھ دیں گے چاہے کسی بھی قبیلے کا ہو. پیغمبر اکرم حلف الفضول پر ناز کیا کرتے تھے کہ میں بھی حلف الفضول کی میٹنگ میں شامل تھا جس میں یہ بات طے پائی تھی کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، ظالم سے مقابلہ کیا جائے گا. آپ دیکھیں بظاہر محمد ان چیزوں سے رابطے میں نہیں تھا. کچھ تو کہا جائے کسی جلوس میں ہے، کسی جلسے میں ہے، نعرہ لگا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے، اور ایسی نہیں، ایسا نہیں تھا. بظاہر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن اس کی طبیعت میں آپ معلوم کریں، دوستوں سے آپ معلوم کریں کہ اس بچے کے اندر فلسطین سے متعلق کتنا اہم جذبہ تھا. اس بچے کے اندر سیونزم کے خلاف کتنا بڑا جذبہ تھا. وہ کس طریقے سے اپنے دوستوں کے درمیان ان پر گفتگو کرتا تھا اور اس بات کی جستجو کرتا تھا کہ جب بھی مظلوم کی گفتگو ہو، جب بھی غزہ کی گفتگو ہو، جب بھی یوم القدس کی گفتگو ہو، جب بھی سیونزم کی گفتگو ہو، تو ہمیشہ ہم ساتھ ہیں تم لوگوں کو، جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی ہم ساتھ دیں گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بظاہر تو کسی نے اس کو ظلم کے خلاف نہیں دیکھا، لیکن اپنے دوستوں کے درمیان جب بیٹھتا تھا تو وہی امیر المومنین کے کردار پر عمل کرتا تھا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے مددگار رہو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عرض کیا کہ یہ طول و تفصیل کا مقام نہیں ہے. انسان جب تک کہ خود کو محمد مصطفیٰ میں اتارے گا نہیں، اپنے وجود کو محمد مصطفیٰ کا آئینہ دار نہیں بنائے گا، اس وقت تک وہ کمال کے راستے تک نہیں جائے گا. جوان سال لڑکا دنیا سے گزرا ہے، پردیس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب کیوں پہنچ گئے؟ صرف اس لیے پہنچے کہ باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں، ماں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم تنہا ہیں، بلکہ ہر ایک کو لگے کہ یہ آشیانِ آل محمد میں پلنے والا بچہ تھا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، یاد رکھیے گا، جو محمد صفت ہو جائے گا اس کو ابو الفضل ہونا نصیب ہو جائے گا. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. اس لیے فضیلتیں اس کا دامن چومیں گی، مرکز فضیلت پر وہ خود بخود فائز ہوتا چلا جائے گا. اب یہ خدا کا کرشمہ تھا، کیا تھا خدا جانے. ہم تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کے جوڑ توڑ کے بات آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں. ورنہ دوستی محمد کی ابو الفضل سے اور دونوں کا ایک ساتھ دنیا سے جانا، یہ وہی محمد سے ابو الفضل کے رابطے کی نشاندہی ہے کہ جس کے اندر بھی محمدیت کی صفت پائی جائے گی، فضیلتیں اس کا دامن چومیں گی،
اور فضیلتوں سے وہ ہمکنار ہوگا۔ فضیلتوں میں ایک سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے کہ جو قم میں دفن ہو جائے اس کا محشر نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک بات یہاں پر روک کے آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار سے یکشنبہ سے اس سے روزہ مجالس فاطمیہ جو منعقد ہوتی ہے وہ اس سال بھی یکشنبہ 12، 13، 14 جمادی الاولیٰ کو نماز مغربین کے ہمراہ مجلس عزا منعقد ہوگی، اور آپ حضرات سے کما فی السابق پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ مجلس شروع ہو جاتی ہے وقت سے۔ یہ نماز مغربین ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجلس شروع ہو جائے گی آگے پیچھے، یہی ہے وقت۔ تو یہ آپ لوگ کو معلوم ہے۔ ایک یہ کہ 12 تاریخ کو یعنی یکشنبے کو یہاں کی مجلس کے بعد 7:30 پونے 8 میں مدرسہ امام خمینی میں مجلس عزا منعقد ہے طلاب مجتمع امام خمینی کی جانب سے، اور اس کو سرکار حجت الاسلام والمسلمین ذیغم رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ کربلا والوں کا کرشمہ کیا ہے؟ سب اپنے اپنے دائرے وجود میں حسین تھے، یہی کربلا کا سب سے بڑا کمال ہے۔ حسین اپنے دائرے وجود میں محمد مصطفیٰ تھے، اور جتنے تھے وہ سب کے سب کربلا میں حسین تھے، سب حسین تھے۔ یعنی جس نے بھی یہ بات کہی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حسین ابن علی 72 کے ساتھ نہیں آئے تھے، کربلا میں 72 نہیں تھے، 72 دہائی ہے، نہیں، حسین 72 اکائیاں ساتھ لے کر آئے تھے، اور 25 سے آگے اکائی بنتی ہی نہیں ہے، 20-25 سے آگے نہیں بڑھتی ہے اکائی، ایک کے بعد ایک لگائیے آپ تو 25 سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، اس کے بعد جو ہے یاد بھی نہیں ہے ہمیں، اس سے زیادہ بنتی نہیں ہے ہی نہیں، پھر ادھر چلی جاتی ہے۔ تو اکائی جا کے 25 اکائیوں پر ٹوٹ جاتی ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا کرشمہ یہ ہے کہ امام حسین اپنے علاوہ 71 اکائیاں لے کر آئے تھے، یعنی اپنے دائرہ وجود میں بحد امامت جس درجے پر امام حسین فائز تھے، بحد ماموم، بحد مقتدی تمام اصحاب حسینی اپنے اپنے دائرہ وجود میں حسین تھے۔ لہذا آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو کسی سے یہ نہیں کہا ہے، 3 جگہ ہے آپ دیکھیں، ایک زیارت عاشورہ ہے، ایک امام حسین کا کلام ہے، ایک زیارت اربعین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مختلف زیارتیں ہیں، زیارت مطلقہ ہے، زیارت مخصوصہ ہے، آپ تمام علماء افاضل جانتے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو زیارت ملے گی امام حسین کی، جناب علی اکبر کی، شہدائے کربلا کی، جناب ابو الفضل عباس کی۔ ایک زیارت عاشورہ ہے، دوسرے زیارت اربعین ہے کہ جس میں کسی کی زیارت نہیں ہے، صرف امام حسین کی زیارت ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ عاشورہ ایک حسین کے محور پر تمام حسین کے گردش کی علامت ہے۔ امام حسین جب نکلے ہیں مکے سے تو کیا کہا ہے؟ امام حسین کہاں جا رہے تھے؟ ذات الہی میں فنا ہونے کے لیے جا رہے تھے نا، امام حسین ذات الہی میں فنا ہو چکے تھے نا،
تو امام حسین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اور کیا کہا؟ من کانا بازلن فینا، جو ہماری ذات میں اپنے خون کے آخری قطرے کو ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ بازل کے معنی آپ سے بہتر کون جانے گا؟ حج بزلی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کسی کے، وہی بازلہ ہے جو حج بزلی میں ہے۔ حج بزلی کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ کو ہدیے کے طور پر دے کہ آپ جائیے بسم اللہ میری طرف سے نہیں اپنی طرف سے حج کیجئے۔ اگر اپنی طرف سے کرا رہے ہیں تو وہ تو نیابتی ہوگی۔ حج بزلی کسے کہتے ہیں؟ پورا خرچ آپ کو دے بسم اللہ، اسے کہتے ہیں بازل، ہدیہ۔ من کانا بازلن فینا، امام حسین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بازلہ فی اللہ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بازلہ فینا کہا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اس حقیقت کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک میں پہنچ چکا ہوں اسی راستے تک اگر تم پہنچنا چاہتے ہو تب ہی کربلا کامیاب ہوگی۔ تم کو اپنے آپ کو بھول جانا ہوگا، تم کو اپنی ذات کو ختم کر دینا ہوگا۔ اور زیارت اربعین میں کیا کہا؟ بدل فیکا مہجتا۔ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ بدل فیکا مہجتا۔ اے اللہ، حسین ابن علی نے تیری ذات میں، یعنی حسین فیکا کے درجے پر ہیں، اور جس کو بھی حسین بننا ہے اس کو فینا کے درجے پر آنا ہوگا۔ اور جب فینا کے درجے پر آنا ہوگا تو پھر زیارت عاشور میں الگ الگ گفتگو نہیں ہوگی کہ شہداء کی الگ سے گفتگو ہو، ابو الفضل عباس کی الگ سے گفتگو ہو، علی اکبر کی الگ سے، نہیں، کسی کی گفتگو نہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ سلام ہے امام حسین علیہ السلام آپ پر اور ان ارواح طیبہ پر جو آپ کی ذات میں فنا ہو گئی۔ اور پھر جب آخری مرحلے میں زیارت عاشورہ کے پہنچنا ہے اور مرحلہ کمال نہائی تک پہنچنا ہے، معراج عاشورہ تک پہنچنا ہے، اور پھر سجدے میں جانا ہے، تو وہاں پھر بیان کرنا ہے کہ کچھ تھے جو الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مہجہ کو، مہجہ کس خون کو کہتے ہیں؟ خون کے آخری قطرے کو مہجہ نہیں کہتے ہیں، خون کے اس قطرے کو مہجہ کہتے ہیں جو جم جاتا ہے، جو آخری مرحلے میں پہنچ کے جم جاتا ہے لختے کی صورت میں، اس کو مہجہ کہتے ہیں۔ حسین و اصحاب حسینی کا کمال وہ ہے کہ وہ خون جو جم جاتا ہے اسی کو امام حسین علیہ السلام نے رقیق کر کے خدا کی راہ میں اس حد تک پہنچایا ہے۔ اور اب یہ بات پھر یاد رکھیے کہ جب تک کہ ہمارے وجود میں حسین اتریں گے نہیں، یعنی محمد مصطفیٰ اتریں گے نہیں، ہمارا آنسو بھی اس لائق نہیں ہے کہ مرہم زخم حسین بن جائے۔ کوئی سنخیت ہی نہیں ہمارے آنسو کی امام حسین کے جسم اثر سے، کوئی سنخیت نہیں ہے۔ امام حسین کا زخم مندمل ہوگا کیسے ہمارے آنسو سے؟ ہو نہیں سکتا۔ اور آپ اس لیے دیکھیں کہ حسین ڈے بہت سارے ہوتے ہیں، مجلس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن جن کے دل میں امام حسین اتر گئے ہیں انہی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے۔ تقریر کرنے کے حوالے سے آپ سب کو بلا لیجیے، ایک سے ایک تقریر کرنے والے مل جائیں گے، لیکن جیسے ہی گفتگو ہوگی مصائب کی ایسے دیکھتے ہیں بعض لوگ۔ یہ کیا ہے؟ وہ حسین کا آنسو منتقل نہیں ہوا ہے۔ حسین علیہ السلام قتیل الابرہ ہیں۔ خوب آنسو کے مختلف الفاظ ہیں نا عربی میں، دم بھی آنسو کو کہتے ہیں عربی میں، تفیض من الدم قرآن مجید میں بھی، لیکن دم اور ابرہ میں فرق کیا ہے؟
یہ ابرا وہی تعبیر بھی یہی ہے، عبور بھی یہی ہے، میبر بھی یہی ہے، سب اسی ابرا سے ہیں. یہ بہنے والے آنسو. بہنے والے آنسو کی کیفیت کیا ہے؟ حسین ابن علی قتیل الابرا، بہتے ہوئے آنسو کے مقتول ہیں. یہ آنسو بہتے ہوئے کہاں پہنچا؟ امیر المومنین کی زبان پر پہنچا. السلام علیکم یا ابرۃ المومنین، سلام ہو تم پر اے مومنین کے بہتے ہوئے آنسو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محمدیت کو اپنے وجود میں اتاریے گا، اگر حسین آپ کے وجود میں اتریں گے تبھی آنسو ٹپکے گا، اور جو آنسو ٹپکے گا وہ حسین کا کلی آنسو ہے جو منتقل ہو کے جزی جزی بن کے ہر ایک عزادار کی آنکھوں میں آیا ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو زیارت جامعہ سمجھ میں آ جائے گی. ارواحکم فی الارواح، یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی بات کہ حسین ابن علی کا کربلا میں کلی آنسو ہے جو جزی میں تقسیم ہوا ہے تو ابرۃ المومنین کی شکل میں. اب جو آنسو ٹپک رہا ہے وہ بظاہر آپ کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے، لیکن کربلا میں حسین کا بہایا ہوا وہ کلی آنسو ہے جو آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے سیل روا بن رہا. اب ان آنسوؤں میں صلاحیت ہے کہ رومال سیدہ میں آئے اور حسین کے مرہب میں استعمال ہو. اور حسین کہاں کہاں روئے؟ مختلف جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی آنسو ہیں. کہیں بکا بکان شدیدہ، حسین چیخ مار کے روئے. کہیں حسین کے آنسو جب قاسم کا وہ خط دیکھا تو بکا بکان شدیدہ، اتنا روئے کہ غش طاری ہو گیا. لیکن ایک جگہ وہ ہے جہاں حسین غم کی شدت میں جاکنی کے عالم میں آ گئے. ہمیں کیا پرسا دوں، میں کیا تعزیت پیش کروں؟ تعزیت کے لیے یہی آنے والے طلاب ہیں، شب جمعہ ہے. یہ طلاب کی کثرت، یہ آمد، یہی آپ کے لیے تعزیت کا بہترین ذریعہ ہے، ماں کے لیے تعزیت کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن دل حسین سے کوئی پوچھے عباس مر گئے، علی اکبر گزر گیا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ آپ اس کی باریکی کو اندر سے غور تو کیجئے. عباس مر گئے، علی اکبر گزر گیا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا. مرنے سے لے کر آج تک وجاہت صاحب سچ بتائیے گا، جس کو جب موقع ملا اور اس وقت کوئی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ رہا تھا، اور آج بھی جو آ رہا ہے جس کو نہیں معلوم ہے، خب آپ ایسے آدمی نہیں تھے جو گھر میں بیٹھتے ہیں. وجاہت صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں قم میں، وہ جانتے ہیں کہ وجاہت صاحب گھر میں بیٹھنے والوں میں نہیں تھے، حجتیہ کی زینت. اب ہر آدمی کو یہ باور ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ قمی میں سے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جس کو معلوم ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم جائیں گے گھر ضرور، اس لیے کہ ان کو تسلی ہوگی.
ان کو دلاسا ملے گا، ان کو سکون ملے گا۔ ہم بیٹے کے غم کا بدل تو نہیں لا سکتے، لیکن کچھ دیر کے لیے تسلی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، فریاد ہے فریاد، ارے ایک چاہنے والے کا جواں سال بیٹا ارے دنیا سے گزر جائے تو چاہنے والے 6 مہینے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، سکون کا سامان فراہم ہو جائے۔ ارے جواں سال حسین کا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ کوئی نہیں، دشمن تانے دے رہے تھے۔ ایک خصوصیت جو تھی محمد میں وہ غیرت کی تھی۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے انسان کو اپنی ناموس کے حوالے سے غیرت۔ اب دیکھیے، ماں کہہ رہی تھی بیٹا تم سفر پر جا رہے ہو تو ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی چلیں۔ ماں ہے نا، اس کو کچھ آگاہی ہوتی ہے۔ وہ ایک موضوع ہے جو اس کے یہاں چھڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ماں ہے، بیٹا ہم بھی چلیں گے۔ کہا نہیں اماں، غیرت دیکھیے بیٹے کی۔ نہیں اماں، وہاں کہاں جانا پڑے، وہاں کہاں جانا۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ محمد میں محمدیت اتری تھی جس کی بنیاد پر یہ غیرت تھی۔ ماں آپ نہ جائیے، میں آپ سے بات کرتا چلوں گا، پورے راستے بات کروں گا اماں، تاکہ آپ کو سکون رہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس لیے کہ اماں کہاں جانا ہو تو آپ کو گاڑی میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا اور آپ کو سب جگہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا اماں میری غیرت کا تقاضا ہے، لیکن بیٹے کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ کہاں ماں کو لے کے جائیں گے، اکیلا چھوڑنا بے حرمتی ہے اور ساتھ لے جانا غیرت کے خلاف ہے ہر جگہ۔ اس لیے بیٹے نے ماں کو سمجھا دیا۔ یہ غیرت محمد میں کہاں سے آئی؟ یہ غیرت محمد میں حسین ابن علی سے آئی۔ جاکنی کا عالم تھا حسین پر، جیسے ہی آواز سنی وابناؤ خیا، وابناؤ خیا، میرے لال علی اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس آخری جملے سن لو دلاسے کے لیے، لیکن دعا کر لو میرے، یہ دعا کا وقت ہے۔ یہ بوڑھے باپ کی مصیبت کا واسطہ میرے اللہ، یہ غمزدہ ماں کا واسطہ میرے اللہ، تفتیدہ جگر بہن کا واسطہ، شل بازوؤں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھائی کا واسطہ، اس مصیبت کا اجر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کو قرار دے۔ اے میرے اللہ، سید عالمیان کی مصیبت پر خاموش رہنے والی امت کے نتیجے میں غزہ کے بے گناہ ننھے بچوں کی شہادت کا واسطہ، سیدہ کے ٹوٹے ہوئے پہلو پر خاموش رہنے والی امت کی خاموشی کے نتیجے میں غزہ کی نہتی عورتوں کی شہادت کا واسطہ، زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں پر تماشائی رہنے والی امت کے نتیجے میں آج غزہ کی قضائی حالت کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مصیبت کا اجر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کو قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو آج کی شب امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے، مرحوم کو آج کی شب جناب سیدہ کے ہمراہ امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے۔ کربلا معلیٰ میں علماء بیان کرتے ہیں، تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر جناب علی اکبر کی شہادت سے 3 کیفیت پیدا ہوئی جاکنی کی۔ آپ جانتے ہیں جب یزید ملعون نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا تھا تو یہی کہا تھا کہ جب اس جوان کو مار دیا تھا تو حسین کو ذبح کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس جوان کی موت کافی تھی حسین کے لیے۔ اور اب حسین پر جو کیفیت طاری ہے علماء بیان کرتے ہیں، اگر میں اس کو پڑھ سکا تو پڑھ سکا۔ علماء کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے آواز سنی
تین جملہ امام حسین کو، یا بنیا علی الدنیا بعد کل افا، امام حسین چیخ مار کر روئے اور پھر اٹھے، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، بیٹے کے چہرے پر رخسار پر اپنا رخسار رکھا۔ حسین اب بھی اپنی کیفیت میں ہے غم۔ ایک بار دوسرا جملہ امام حسین نے کہا، پسر سعد اللہ تیری نسل کو منقطع کرے جیسے میرے جوان کو تو نے قتل کیا۔ اور اب تیسری کیفیت مقاتل کہتے ہیں امام حسین رو نہیں پا رہے ہیں، کیفیت امام حسین کی اکبر اکبر، ایک سیاح امام حسین کا جو آواز نہیں نکل رہی ہے امام حسین کی۔ اور اب مقتل کہتا ہے تیسری بار جو رخسار پر رخسار رکھا تو حسین کی آواز نہیں نکل رہی تھی، ہر ایک نے سمجھ لیا کہ حسین کی جان نکل گئی، حسین دنیا سے گزر گئے کہ یکایک خیمے سے آواز گونجی، وَابْنَا خَيَّا وَابْنَا خَيَّا، میرے لال اکبر، حسین کی جان میں جان آ گئی، اے بھائی نبی حسین زندہ ہے، ارے خیمے میں چلو، اے حسین ابن علی، ارے آپ سے برداشت نہ ہوا، نامحرموں میں آواز سنے، ارے ذرا 11ویں کو ارے منادی نہ تھا،